أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اپنے بندوں کے پاس بھیجا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور ساتھ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کچھ صحابہ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ذرا صحابہ کی تعداد تو گن لے، صحابہ کی تعداد کتنی ہیں ان کی گنتی تو کریں۔ صحابہ کرام نے جب تعداد دیکھی اپنی تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ 600-700 کے لگ بھگ تھے۔ بڑے خوش ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نحن ما بین 600 الی 700، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے آج کل، ہم 600-700 کے لگ بھگ ہیں، ہماری تعداد بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد قافلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تقریباً 1.5 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کا، اس حالت کی منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم حج کرنے نکلے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، میں نے آگے دیکھا صحابہ ہی صحابہ تھے، میں نے پیچھے دیکھا صحابہ ہی صحابہ، دائیں دیکھا میں نے بائیں دیکھا، سارے صحابہ ہی صحابہ تھے۔ یعنی ان صحابہ کرام کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی زیادہ تھی۔ اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ تعداد آہستہ آہستہ مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے اور لوگ اسلام کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور اسلام سے لوگ واقف ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، یہ اسلام جب شروع ہوا اس وقت یہ اسلام ایک اجنبی دین تھا۔ اسلام جب شروع ہوا اسلامی تعلیمات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا، اسلام ایک اجنبی دین تھا، لوگ اسلام سے ناواقف تھے۔ اور ایک وقت آئے گا لوگ ایک مرتبہ پھر اسلام سے ناواقف ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن اسلامی تعلیمات سے اکثر لوگ ناواقف ہوں گے آخر الزمان میں، اور اسلام سے جو واقف لوگ ہیں ان کی تعداد تھوڑی سی ہوگی۔ آخر الزمان میں اسلام پھر اجنبی دین بنے گا۔ جس طرح میں اور آپ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آج کل اسلام ایک ناواقف دین بن چکا ہے۔ یعنی خواتین کو عجیب لگتا ہے جب ان کو کہا جائے کہ پردہ کریں، چہرہ اور ہاتھ پاؤں ڈھانپ لیں، عجیب لگتا ہے خواتین کو۔ مرد کو کہا جائے کہ بھائی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو، مرد کو عجیب لگتا ہے۔ مرد کو کہا جائے کہ اپنی بیٹی کو گھر سے باہر فضول نہ جانے دو، اسے عجیب لگتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، مولوی صاحب کیا کہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے بتایا تھا،
بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ. اب یہ اسلام ناواقف دین کیوں بن گیا؟ کیونکہ علماء معاشرے سے ختم ہو گئے، کیونکہ علم آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. شرار الخلق آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے بدترین لوگ ہیں ان پہ پھر قیامت قائم ہوگی، اور سب سے جاہل ترین لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا. اللہ رب العالمین علم کو جب اٹھاتا ہے، معاشرے سے ختم کرتا ہے، کسی ملک سے، کسی معاشرے سے، کسی علاقے سے اسلام کو جب ختم کرتا ہے، دینی تعلیمات کو ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کسی کے دل سے علم چھین کے نہیں لیتا، ولیکن یقبضہ بقبض العلماء. اسلام جب ختم ہوتا ہے وہ علماء کے فوت ہونے سے، علماء، علم والے علماء، عمل والے علماء، تقوی والے علماء سارے فوت ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جاہل کو عالم کی جگہ پہ مقرر کر لیتے ہیں. اب یہ جاہل کیا کرتا ہے؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جب اس جاہل سے پوچھا جائے جو کہ عالم کی جگہ پہ مقرر ہوا ہے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ بغیر علم جواب دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. یہ علماء جو جہال علماء ہیں، علماء کی جگہ پہ جو لوگ مقرر ہوئے ہیں، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، معاشرے میں لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم آج کل دیکھیں تو معاشرے میں یہی چل رہا ہے. سب سے آسان کام لوگوں کو دینی معلومات لگ رہے ہیں. کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ، کسی بیٹھک پہ 20-25 بندے ہوں، کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جائے تو ماشاءاللہ 25 کے 25 جوابات آپ کو ملیں گے. وہ سائل حیران ہوتا ہے، پوچھنے والا حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کس کی بات مان لوں، اور سارے کے سارے جاہل ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، عوام الناس بھی فتوے دینے لگے. اور جو جہال علماء کی جگہ پہ مقرر ہیں ان کی حالت تو اس طرح ہے، اگر ان سے کوئی سوال پوچھا جائے، کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ طلب کیا جائے تو وہ 1 درجن جوابات سامنے رکھتے ہیں کہ یہ لو 1 درجن جوابات، ان میں سے جو پسند ہو لے لو، جو پسند نہیں ہو واپس کر دو، کہیں اور کام آئیں گے میرے. لا حول ولا قوة الا باللہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من افتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. جس انسان نے ہر سوال کا جواب دیا، جس مولوی نے ہر سوال کا جواب دیا، سمجھو کہ یہ مجنون ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے، مجنون ہے. یہ کیسے ہر مسئلے کا جواب دے رہا ہے؟ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد رأيت 300 من اصحاب بدر. بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے ان میں سے 300 صحابہ کو میں نے دیکھا. آپ کو پتہ ہے صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام بدری صحابہ کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ رب العالمین نے اصحاب بدر کو دیکھا اور کہا اے بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، آج کے بعد کچھ بھی کرو گے میں نے تم لوگوں سے حساب و کتاب کرنا ہی نہیں ہے. فقط غفرت لکم، میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. اسلام کی سربلندی کے لیے آپ لوگ مال جان دینے کے لیے نکلے ہو، فقط غفرت لکم. تو برا ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا، ان صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ما فیہم من احد الا هو یحب ان یکفیہ صاحبہ الفتیہ. ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی
کہ کوئی پوچھنے والا فتویٰ لینے والا میرے پاس نہ آئے، کسی کے پاس جائے، کسی اور کے پاس کسی اور سے فتویٰ لے لے۔ لیکن آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ ماشاءاللہ ہم نے تو واٹس ایپ گروپ بنائے ہیں، اور حضرت مولانا مفتی فلان صاحب جس کو دینی تعلیم کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہتے ہیں آپ ایک گروپ بنائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں فتویٰ وغیرہ مسئلے مسائل جب لوگ پوچھتے ہیں تو آپ سے پوچھیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ دکان پہ آتے ہیں چیزیں خریدنے، تو پھر ساتھ ساتھ مسئلے مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دین سیکھنا اتنا آسان ہو گیا، ہم ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں سبزی لینے کے لیے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلو سبزی لینے تو ہم آئے ہیں، دو چار مسئلے بھی سیکھ کے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہر داڑھی والا عالم دین نہیں ہوتا، ہر سفید کپڑے والا عالم دین نہیں ہوتا، ہر شلوار اوپر رکھنے والا فتویٰ لینے کا مستحق نہیں ہوتا۔ جس طرح معاشرے میں ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اور ٹیلیسکوپ لے کے کوئی انسان ڈاکٹر نہیں بنتا، سرجن نہیں بنتا، آپریشن کا مستحق نہیں بنتا، اسی طرح انسان سفید کپڑے پہن کے داڑھی رکھ کے عالم دین نہیں بنتا۔ تو میرے بھائی، جس طرح ہمارے جسم میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو، مسجد میں آ کے ہم ڈاکٹر کے بارے میں پوچھتے ہیں، نمازیوں سے، باہر جا کے بازار میں ادھر ادھر دوستوں سے پوچھتے ہیں، کوئی اچھا ڈاکٹر چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اچھا ڈاکٹر کہاں ملے گا؟ میں علاج کروانے جا رہا ہوں، تو ایک دانت میں مسئلہ ہو تو ہم 25 بندوں سے 30 بندوں سے مشورہ لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن دینی مسئلہ ہو تو سامنے جو بھی ملا اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں، اور وہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس کے دل میں بھی خوف خدا نہیں ہے، وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے، 1 درجن فتوے صادر کر لیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ وہی حالت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی، ان جہال علماء کی غلطی نہیں ہے، جاہل مولویوں کی صرف غلطی نہیں ہے، میری اور آپ کی بھی غلطی ہے۔ جب مجھے اور آپ کو کوئی دنیاوی مسئلہ ہو، ہم لوگوں سے پوچھ کے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، دینی معاملے میں ہم لوگوں سے مشورہ کیوں نہیں لیتے کہ کس عالم دین سے میں فتویٰ لے لوں، کون فتوے کا مستحق ہے، کس کے پاس علم ہے، کس کے پاس عمل ہے، کس کے پاس تقویٰ ہے؟ ہر کس و ناکس سے ہم مسئلے پوچھتے ہیں، یہ ہماری بھی غلطی ہے۔ عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادرکت اقواما يسأل احدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد۔ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، عطاء ابن ابی رباح ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے، عطاء ابن ابی رباح مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ابن عباس سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ابن عباس نے کہا تستفتونی وفیکم عطاء، آپ لوگ مجھ سے مسئلے پوچھ رہے ہو، عطاء یہاں موجود ہیں، میرے شاگرد موجود ہیں یہاں پہ، آپ پھر بھی میرے پاس آ رہے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، مکہ مکرمہ میں سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو صحابہ کرام فتویٰ دیتے تھے، جواب دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ کانپ رہے ہوتے تھے کہ قیامت والے دن میں نے اللہ رب العالمین کو جواب دینا ہے، جس مسئلے کا جواب میں یہاں پہ دے رہا ہوں، اگر جواب صحیح ہو تو مجھے اجر ملے گا، اگر جواب غلط ہو تو اللہ رب العالمین میرے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ لیکن یہ خوف خدا آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک اجنبی دین بنا، دین اسلام صرف مسجد اور مولوی کے ساتھ خاص ہوا، باقی دنیا دار لوگوں نے دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس طرح شروع میں بدأ الاسلام غریبا
وسيعود كما بدا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے بہت بڑے امام تھے۔ یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ما افتیت حتی شہد لی 70 من اہل المدینہ انی اہل لذلك۔ میں نے فتویٰ دینا تب شروع کیا جب مدینہ منورہ کے 70 علماء نے یہ کہا کہ آپ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، فتویٰ دے دیں، تب میں نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ اب ذرا ہم دیکھیں ہمارے بارے میں 70 لوگوں نے گواہی دی ہے کہ ہم فتویٰ دینے کے لائق ہیں، تو پھر ہم فتویٰ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم پھر واٹس ایپ گروپ کیوں بنا رہے ہیں؟ سائل کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور بس فتوے جاری کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان آج کل، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن دین سے واقف لوگ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے مسائل کا اسے کوئی پتہ نہیں۔ مسلمان روزہ تو رکھتا ہے لیکن روزے کے مسائل کا اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح حاجی صاحب حج کرنے تو جا رہا ہے، حج کے بعد جب آئے تو معاشرے میں حاجی فلان صاحب تو بن جاتا ہے، لیکن اسے حج کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی سیکھنا ہے مسلمان نے۔ اسی طرح آج جو ہم جس مسئلے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ روزے کے کچھ مسائل ہیں۔ روزہ ہم سب رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے مسائل سے الا من رحم اللہ اکثر ہم واقف نہیں ہیں۔ اب آج ہم نے وہ مسائل بیان کرنے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنی ہیں جن چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بعض نام نہاد لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ استنجا کرتے ہوئے احتیاط کریں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ استنجا کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ استنجا کرتے ہوئے زیادہ پانی استعمال نہ کریں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے خلاف، محمد رسول اللہ کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف بات ہیں۔ تو آئیے ہم پہچانیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی، صرف اور صرف 8 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بڑے آسان ہیں، آئیے ذرا گنتے ہیں وہ ہیں کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ، انسان قصداً کوئی چیز کھائے، غلطی سے کھائے، بھول کے کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قصداً کھائے۔ قصداً کھانے کا مطلب کیا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور پھر بھی کوئی چیز کھائے، اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، کوئی انسان کوئی چیز پیے تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کھانے اور پینے کا جو قائم مقام ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قائم مقام کیا ہے؟ صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں کھانے پینے کے قائم مقام۔ ایک، انسان بیمار ہو جائے، ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتے ہیں، 3 دن 4 دن وہ ہسپتال میں پڑا رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، غذائیت کے جو انجیکشن ہوتے ہیں اس پہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو خون لگایا جائے تو اس پہ انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جس طرح بھی انجیکشن ہو، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن سے۔ اسی طرح کوئی مرہم ہو، کوئی پٹی لگائے، انسان کا جسم زخمی ہو، اس پہ کوئی دوائی وغیرہ لگائے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، کیونکہ روزے کا تعلق معدے کے ساتھ ہے۔ آپ کو جب پٹی لگائی جائے ہاتھ پہ، معدے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا کوئی چیز کھائے انسان، کوئی چیز پیے۔ اور تیسرے نمبر پہ، کھانے اور پینے کا جو قائم مقام ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ایک غذائیت والے انجیکشن اور دوسرا جو ہے خون۔ چوتھے نمبر پہ، انسان جماع کرے، جماع کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ، انسان منی خود قصداً خارج کرے، جسے استمناء کہتے ہیں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
اور چھٹے نمبر پہ خواتین کو ماہواری آئے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح خواتین نفاس کی حالت میں ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نفاس شروع ہو جائے، ولادت. اور 8ویں نمبر پہ انسان قصداً الٹیاں کرے، خود آئے انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن معدے پہ بوجھ ہونے کی وجہ سے کوئی انسان انگلی منہ میں ڈال کے الٹیاں کرے، یا کوئی سپرے وغیرہ منہ پہ یا کان پہ لگا کے تاکہ الٹیاں کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء، جس انسان کو الٹیاں خود آئے اس پہ کوئی قضا نہیں ہے، لیکن ومن استقاء عمدا فلیقضی، اور کوئی انسان قصداً الٹیاں کرے تو اسے چاہیے پھر قضا ادا کرے. تو میرے بھائی صرف اور صرف 8 چیزیں ہیں، بہت آسان ہیں. ہمیں چاہیے ہم خود یاد کریں اور دوسروں کو یاد کروائیں، دوسروں کو سکھائیں. یہ گھر میں اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں. یہ صرف اور صرف 8 چیزیں ہیں. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب، حافظ صاحب، آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ سرما لگانے سے؟ میرے بھائی روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں آپ جتنے بھی قطرے ڈالیں روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں جتنے بھی قطرے ڈالیں روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، ناک میں قطرے اگر زیادہ ڈالے جائیں یہاں تک کہ حلق تک پہنچ جائے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وَإِلَّا ناک میں بھی اگر قطرہ 2-3 ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. باقی جس قسم کے انجیکشن ہو کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. صرف اور صرف یہ 8 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک اور دوسرا مسئلہ ہم نے بیان کرنا ہے، وہ یہ وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اسی طرح وہ خواتین جن کا حمل ہو، ان کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جو خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو یا اس کا حمل ہو تو اس خاتون پہ روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں ابھی روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی. فدیہ اس پہ لازم ہے، روزہ اس پہ لازم نہیں ہے، صرف اور صرف فدیہ ہے. فدیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. 30 روزے ہیں رمضان کے، کسی خاتون نے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزے نہیں رکھے کہ میں اگر روزہ رکھوں تو پھر دودھ کم ہوگا، دودھ کم ہونے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہوگی، لہذا اس نے 10 روزے 15 روزے نہیں رکھے، 20 نہیں رکھے، سارے نہیں رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے روزے نہیں رکھے اتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب کھانا ایک مسکین کو الگ الگ بھی کھلا سکتے ہیں، ایک ہی مسکین کو 30 مرتبہ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور اسی طرح 30 مسکینوں کو ایک مرتبہ جمع کریں اور ایک مرتبہ بھی کھلا سکتے ہیں، جس طرح کریں، المہم 30 بندوں کو کھانا کھلانا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان. جب دودھ پلانے والی خاتون، اسی طرح حمل والی خاتون روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے، بعد میں فدیہ دے گی، قضا نہیں ہے اس پہ، قضائی اس پہ نہیں ہے، بعد میں روزہ نہیں رکھے گی، فدیہ ہی کافی ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی لونڈی کو دیکھا، وہ لونڈی حامل تھی، اس کا حمل تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو کہنے لگے انت بمنزلۃ الذی لا یطیق علیک ان تفطری، آپ کو چاہیے کہ آپ افطار کرو اور پھر اس کے بعد وتطعمی مکان کل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، آپ پہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. یہ تو ابن عباس نے اپنی لونڈی کو کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ. اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے مسئلہ پوچھا کہ میں ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، میرا حمل ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر روزہ رکھوں تو بچے کو تکلیف ہوگی کیونکہ اس کو غذا نہیں ملے گی، میں کیا کروں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا افطری واطعمی عن کل یوم مسکینا ولا تقضی، روزہ چھوڑ دو، نہ رکھو، اور بعد میں پھر فدیہ دو، بعد میں قضا بھی نہیں ہے تجھ پہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ہم اپنی خواتین کو یہ مسئلہ سمجھائیں، اگر حمل ہو تو اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، اللہ رب العالمین مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے تجھے۔ اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہو، بچے کو مشقت میں نہ ڈالو، روزہ نہ رکھو، روزہ فرض ہی نہیں ہے تجھ پہ کیا فرض ہے؟ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل۔ اما بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکہ، جب جمعہ کا دن ہو، جس طرح جمعہ والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح جمعہ کی تیاری فرشتے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جمعہ کی تیاری صرف میں اور آپ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی جمعہ کی تیاری کرتے ہیں۔ فرشتوں کی جمعہ کی تیاری کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ فجر جب طلوع ہو جائے اس وقت سے فرشتے آ کے مسجد کے گیٹ پہ، مسجد کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، رجسٹر لے کے، یکتبون الاول فالاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے نام لکھتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں ٹائم پہ آیا، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں ٹائم پہ آیا۔ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، پھر جب امام آئے، امام خطبہ کے لیے آئے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر آ کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتی، اگر اذان سے پہلے آپ مسجد میں آئیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں آئیں تو آپ کا نام اس رجسٹر میں درج ہوگا، ساتھ ٹائم بھی لکھا جائے گا کہ اس وقت یہ تشریف لایا۔ لیکن اگر آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد آئیں، آپ کو جمعے کا اجر تو ملے گا، لیکن اس خاص رجسٹر میں جو نام لکھا جاتا ہے اس میں آپ کا نام نہیں ہوگا۔ ویسے سوچا جائے قیامت والے دن جب یہ رجسٹر کھولے جائیں اور ہر انسان ایک ایک نیکی کے بارے میں پریشان ہو، اس وقت میرا اور آپ کا نام اس رجسٹر میں ہو تو ہمیں کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور اگر میرا اور آپ کا نام اس جمعے والے رجسٹر میں نہ ہو تو ہم کتنے پریشان ہوں گے، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے۔ تو لہذا قیامت والے دن جب ہم نے پریشان ہونا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے تیاری کر لیں، جمعے والے دن ہم ذرا ٹائم سے مسجد میں آئیں، ٹائم سے آ کے اس رجسٹر میں اپنا نام درج کروائیں تاکہ قیامت والے دن ہمیں اجر مل سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنائے، ہم سب کو اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ دینی مسائل سیکھنے کی توفیق دیں، اور اس کے بعد دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے اللہ رب العالمین۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم جتنے روزے رکھ چکے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے قبول کریں، اور جو آئندہ روزے آ رہے ہیں، جو باقی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اس روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں کئی سال بار بار روزے رکھنے کی
توفیق دے اور رمضان کی سعادت سے اللہ رب العالمین ہمیں مالا مال فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.